السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فضائل اعمال جس کو مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، اس پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اس لیے اس کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، اس کو پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور اس میں جو ضعیف حدیثیں ہیں فضائل اعمال میں، ان کا کیا حکم ہے، ان تمام باتوں پر آپ حضرات کے سامنے بہت اچھی طریقے سے روشنی ڈالی جائے گی، دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، بات مکمل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے فضائل اعمال جس پر تنقید جاری ہے، جس سے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، کیا وہ صحیح ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھ لینے سے دولت کا بڑھ جانا، ایک شخص کی ماں پر سے ہاتھ پھیرنا، کچھ اور بھی واقعات بھی ہیں جو مجھے بار بار سن کر کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں شرک و بدعت ہے، ان کو پڑھنا چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ آپ میری مدد فرمائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط؟ کیا جماعت میں چلنا سنت کے خلاف ہے؟ کیا حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں بدعت اور شرک کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے۔ یہ تھا ایک صاحب کا سوال، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال ایک مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس سے مصنف حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اپنے وقت کے بڑے شیخ الحدیث تھے۔ اس کتاب میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، ان میں سے اکثر صحیح ہیں، بعض احادیث ضعیف بھی ہیں، لیکن محدثین کی تصریح کے مطابق فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہیں۔ جو واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ مستند و معتبر ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں شرک اور بدعت ہے، بے دلیل اور بے اصل بات ہے۔ آپ نے جو واقعات ذکر کیے ہیں، اس کی پوری تفصیل کتاب کے صفحے کے تعین اور مطبع کی صراحت کے ساتھ لکھیں۔ اس سے بعد ان واقعات میں جو قابل اشکال بات ہو ان کی نشاندہی کر کے سوال کریں۔ نمبر 2، جماعت میں جانا سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیکھنے اور سکھانے کی ایک مفید شکل ہے۔ نوٹ: فضائل اعمال پر اعتراضات کے جائزے سے متعلق حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی، استاذ شعبہ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند کی کتاب دارالعلوم کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اب آپ حضرات اس کے بعد بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائیں۔ اس میں بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے، ضعیف حدیث کے بارے میں بھی اور چیزوں کے بارے میں۔ آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ کسی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال سے تعلیم کی جاتی ہے یا ہماری مساجد میں فضائل اعمال سے تعلیم کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں پوچھنا یہ تھا کہ اس میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، کیا وہ ضعیف احادیث میں سے لی گئی ہیں؟ اور اگر کسی صاحب کا یہ گمان ہو کہ اس میں ضعیف احادیث ہیں اور وہ جماعت میں بھی وقت لگائے تو کیا حکم ہے اس شخص کے بارے میں، کیونکہ جماعت میں تو فضائل اعمال ہی پڑھی جاتی ہے؟ یہ تھا سوال، آپ حضرات جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: مصنف فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ صدی میں حدیث مبارکہ کی بے پناہ خدمات سر انجام دینے والی نمایاں شخصیات میں سے تھے۔ انہیں حدیث اور اصول حدیث پر کما حقہ مہارت اور بصیرت حاصل تھی، چنانچہ انہوں نے حدیث کی جتنی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان میں انہوں نے حدیث کے اصولوں کو ہی مد نظر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کی ان تصنیفی اور تدریسی خدمات کو عرب و عجم کے علماء و مشائخ نے نہ صرف سراہا ہے، بلکہ ان کو شیخ الحدیث کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اس لیے بر صغیر پاک و ہند میں جب صرف شیخ الحدیث کہا جاتا ہے تو اس لقب سے حضرت والا ہی کی ذات مراد ہوتی ہے۔ ان کی حدیث مبارک پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے فضائل اعمال کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔
اس کتاب کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں دینی اور اصلاحی تبدیلی آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی علامات میں سے ہے۔ دوسری جانب کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف حدیث کا بیان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فضائل اعمال کتاب میں بھی بہت سی صحیح احادیث اور حسن احادیث موجود ہیں، اور بعض اعمال کے فضائل اور وعیدوں سے متعلق بعض جگہوں پر ضعیف احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں۔ ضعیف کا معنی ہے کمزور۔ عام طور پر جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو لوگوں کو اس لفظ سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ حالانکہ ضعیف احادیث بھی محدثین کے نزدیک معتبر ہوتی ہے، تاہم ان کا مرتبہ صحیح احادیث کے مقابلے میں کمتر ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث ضعیف کی تعریف سمجھنے سے پہلے حدیث حسن کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں درمیان سے کوئی راوی نہ چھوٹا ہو، بلکہ وہ حدیث واسطہ اور در واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، اور اس سے تمام راوی ثقہ، معتبر، معتمد اور عادل ہوں، مگر ان میں سے ایک یا متعدد راویوں کی حفظ و یادداشت میں کچھ کمی ہو، اور اس حدیث کا کوئی راوی حدیث بیان کرنے میں اپنے سے زیادہ قوی و معتمد راوی کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو، اور نہ ہی اس حدیث میں کوئی ایسا مخفی عیب ہو جس سے اس حدیث کی صحت پر اثر پڑ رہا ہو۔ حدیث ضعیف کی تعریف لغوی اعتبار سے ضعیف بمعنی کمزور ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حدیث حسن کی شرائط مکمل طور پر نہ پائی جاتی ہوں۔ جمہور علماء کے نزدیک ضعیف حدیث پر 3 شرائط کے بعد عمل ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف اس درجے کا نہ ہو کہ موضوع من گھڑت کی حد تک پہنچ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسری حدیث، صحیح حدیث یا اصول دین سے متصادم نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو عمل اس حدیث سے ہم مستنبط کر رہے ہیں، یعنی کہ جس پر وہ ضعیف حدیث دلالت کر رہی ہے، اس عمل کو سنت نہ کہا جائے۔ آخر میں فضائل اعمال کے حوالے سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی وضاحت خود آپ کے رسالے کتب فضائل اور ان کے جوابات سے ملاحظہ فرمائے۔ فضائل کی روایات کے متعلق اصلاً یہ ذہن میں رہے کہ فضائل میں معمولی ضعف قابل اعتبار ہے، یعنی قابل معاف ہے، قابل اغتفار۔ اس لیے جن روایات کو ذکر کیا گیا ہے ان میں اس اصول کی رعایت کی گئی ہے، اور جن روایات پر کسی نے کلام کیا ہے اس کو ظاہر کر کے ضعیف کی دلیل بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس چیز کا تعلق چونکہ عوام سے نہیں تھا بلکہ اہل علم سے تھا، اس لیے اس کو عربی میں لکھا گیا کہ عوام کے عقول سے یہ چیزیں بالاتر تھیں۔ بحوالہ کتب فضائل پر اشکالات کے جوابات، صفحہ 39، کتب خانہ اشاعت العلوم سہارنپور۔ سامعین کرام، لہذا صورت مسئلہ میں جہاں کہیں بھی فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، اس میں شرکت کرنے یا ان فضائل پر عمل کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جماعت میں وقت لگانے والے شخص کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے۔ آپ حضرات اس کو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔